وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت کے تعلق سے ہم لوگ باتیں سن رہے ہیں. اس کڑی کی سیکنڈ لاسٹ یعنی 9واں نام حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کی وجہ سے مجھ کو باندھ کر کے مارا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر ابن خطاب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں. کون؟ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ. نسب ہے ان کا سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل ابن عبد العزى العدوی. مکۃ المکرمہ میں تقریباً ہجرت سے 22 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی مکۃ المکرمہ کے اندر. ان کے والد جو تھے زید، ان کے والد زید جو تھے، وہ مکہ والوں نے جب اپنا دین بدل دیا تھا، دین ابراہیمی کو ترک کر دیا تھا، اس کے بعد بھی مکہ میں واحد شخص یہ تھے سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو. انہوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑا نہیں تھا، کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہوئے جانور کو کبھی کھاتے نہیں تھے، کبھی مردار نہیں کھاتے تھے، اور کبھی خون بھی نہیں کھاتے تھے جو مکہ والے عام طور پہ استعمال کیا کرتے تھے. اسی طرح سے کبھی بھی انہوں نے کسی بت کی عبادت نہیں کی. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد یعنی زید ابن عمرو اور ورقہ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل کو جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ کے یعنی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں ورقہ ابن نوفل. ورقہ ابن نوفل یہ اور زید ابن عمرو یہ دونوں نکلے مکہ سے. مکہ والوں کا دین ان کو پسند نہیں تھا. ملک شام گئے، وہاں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی. کہا کہ ہم دین اختیار کرنا چاہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اہل کتاب ہو. یہودی عالم نے کہا کہ نہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا غضب تمہارے اوپر ہو تو تم میرے دین کو اختیار کرو. کہا پھر میں تو اللہ کے غضب سے بھاگ رہا ہوں، تمہارا دین اختیار کر کے میں کیوں غضب اختیار کروں گا؟ کہا تو پھر دین ابراہیمی کے اوپر قائم رہو. جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا
اس دین پر قائم رہو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسو ہو کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہودی کے اس بات سے ان کو پورا یقین یا اطمینان نہیں ہوا، وہاں سے نکلے، نصارہ کے بڑے عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دین کو قبول کروں، نصارہ کے دین کو قبول کروں۔ نصرانی نے بھی وہی کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا غضب اور لعنت تمہارے اوپر برسے تو تم نصارہ کے دین کو قبول کر لو۔ کہا میں اللہ کے غضب اور لعنت سے بھاگنے کے لیے نکلا ہوں مکے سے، اور پھر اسی دین کو قبول کر کے اس میں پڑ جاؤں تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہوگی۔ کہا پھر کیا کروں؟ تو کہا علیک بدین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لازم پکڑو۔ چنانچہ انہوں نے دین ابراہیمی کو قبول کر لیا، اور حضرت ورقہ ابن نوفل جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ نصرانی ہو گئے، وہ نصرانی ہو گئے۔ نصارہ کے کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان کے وہ بڑے عالم ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ زید ابن عمرو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مکے میں ہوئی، یہ اسلام سے قبل کا واقعہ ہے۔ تو زید ابن عمرو نے، یعنی سعید ابن زید کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دسترخوان بچھایا، کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں رکھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا ہوا، یہ نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کی عبادت نہیں کی، اور کبھی مردار نہیں کھایا، کبھی غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہو یا کوئی اور بات ہو، تو زید نے جواب دیا کہ نہیں، میں بھی کبھی بتوں کے اوپر چڑھایا ہوا چڑھاوے کو نہیں کھاتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہوں کہ جانور کو جس نے بنایا، اس کو زندگی گزارنے کے لیے جس نے گھاس اور پانی کا انتظام کیا، لوگ اس کے نام کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام کے اوپر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب بری بات ہے، اور اس سے میں اجتناب کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں۔ اسی طرح سے زید ابن عمرو جو تھے، حضرت اسما کہتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی بیٹی حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں نے زید ابن عمرو کو دیکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے دیوار سے اپنے پیٹھ کو لگا کر کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے اے قریش کے لوگو، قسم اللہ کی تم میں کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو دین ابراہیمی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، تم اگر نجات چاہتے ہو تو دین ابراہیمی کو اختیار کر لو، کیونکہ اس دین کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور عرب میں جو کوئی شخص اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا، دفن کرنے کے لیے، تو یہ کیا کرتے، اس کے ہاتھ سے بچی کو چھین لے لیتے تھے اور کہتے تھے میاں میرے پاس رہنے دو، میں اس کی پرورش کر لوں گا، اور اگر تم کو کبھی خیال آیا کسی زمانے میں اپنی بچی کا تو اس وقت تم آنا، میں تم کو سونپنے میں، تمہاری بچی تم کو دینے میں ذرہ برابر بھی کبھی کوتاہی نہیں کروں گا، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ لہذا وہ بچیوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ اتنے شریف اور نیک آدمی تھے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جب میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم کی روایت ہے، کہا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ 2 بڑے بڑے محل ہیں بنے ہوئے۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ یہ زید ابن عمرو ابن نفیل کا محل ہے، یعنی حضرت سعید ابن زید کے والد کا محل ہے۔
اللہ رب العالمین نے جنت میں ان کے لیے یہ محل تیار کر رکھا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل جو لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ یہ زید ابن عمرو ابن نفیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اکیلا آدمی ایک امت ہے، اکیلا آدمی ایک امت ہے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اتنا نیک، اتنے شریف آدمی کا نام اللہ رب العالمین باقی رکھتا ہے۔ ان کی شرافت ان کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں اتر آئی۔ شروع سے ان کے گھر میں کبھی بت کی عبادت نہیں ہوئی، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ لہذا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کو خبر لگی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے ہیں، انہوں نے ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی، تمہل نہیں کیا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے شوق کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ حاضر ہوئے اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ ابھی دار ارقم میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے قبل ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی اچھے طریقے سے گزرنے لگی۔ ان کے زندگی کے جو واقعات ہیں اور جو حالات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔